واللہ عنده حسن المآب۔ زین للناس، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی۔ مرغوب چیزیں اور ان کے دل میں ان مرغوب چیزوں کی محبت کو خوبصورت کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور مرغوب وہ چیزیں جن کی محبت انسان کے دل میں، مرد کے دل میں مزین کر دی گئی ہیں، سب سے پہلے ذکر کیا گیا عورتوں کا، عورتوں سے محبت۔ اب بہت کم لوگ ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنا حلال طریقے سے کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک چیز وہ عورت ہے اور دوسری چیز وہ خوشبو ہے۔ عورت سے اگر جائز محبت ہو، دیکھیں نا، حلال طریقے سے بیوی سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بیوی کو مقام دینا چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہیں، ان سے نکاح کرو۔ میری امت زیادہ ہوگی، میں اس بات پہ فخر کروں گا، سمجھے نا بات کو۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ لوگ عورتوں سے ناجائز طریقے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اس امتحان کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ امتحان ہے نا، بڑا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ کامیاب ہو گیا نا، ناجائز محبت سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، بدکاری سے بچ گیا، جائز طریقے سے محبت کرتا ہے، ایک نہیں، دو کیا، تین کیا، 4 شادیاں کرو۔ ہاں، لیکن افسوس، شادی اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی کو ہمارے معاشرے میں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر پتہ چلے نا کہ میرا شوہر یہ زنا کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کام میں لگا ہوا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، رات کو گھر آ جاتا ہے، خرچہ وغیرہ بھی دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جانے اور اس کا کام۔ اگر پتہ چلے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، تو جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی، فساد، ہو معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے، سمجھے گے نہیں؟ ہاں، جائز محبت ہونی چاہیے نا، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس بندے کا بڑا مقام بیان کیا ہے کہ کوئی عورت اس کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کو میرے عرش کے نیچے کھڑا کر۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال
ایک ایسا بندہ ہے اس کو ایسی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے جو بڑے کسی عہدے پہ کسی مرتبے پہ فائد ہے، اس کی بڑی شہرت ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے، وہ دعوت دیتی ہے بدکاری کی، لیکن وہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ بندہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، لیکن اکثر بیشتر بندے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا اس واقعے کو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے دعوت دی جس کے گھر میں رہتے تھے، اور وہ کیسے دن؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جوانی کا دن۔ اللہ، دیکھیں نا ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے، جوانی جوبن کے اندر ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا طاقتور ہے، اور عورت جو دعوت دے رہی ہے وہ کوئی عام عورت بھی نہیں، وقت کے حکمران کی بیوی ہے۔ پھر بداری عورت نہیں، چلتے چلتے اشارہ کر لیا، بلکہ جس کے گھر میں رہتے تھے۔ پھر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ جوانوں، اللہ والےو، بات کو سمجھو، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ بندہ دوسرے کے لیے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے۔ میں کیا اس بات کو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی، میری ماں کوئی اس سے زنا کرے، میں پسند کرتا ہوں۔ اگر میں کسی عورت سے زنا کروں، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی نہیں ہے؟ ہم معاشرہ بگڑ چکا ہے، ایسے انداز اپنائے گئے، اس طرح جال بچھایا گیا، میرا جسم میری مرضی، اس کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن جو جائز اور حلال طریقے ہیں نا، ان راستوں کو دن بدن مشکل بنایا جا رہا ہے۔ نکاح مشکل ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے شرائط رکھے جاتے ہیں، پھر کوئی بندہ اپنی بچی نکاح میں دینا چاہتا ہے، پتہ نہیں کتنا کتنا سامان دینے کے لیے باقاعدہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ جہیز کے اندر تو نے مجھے گاڑی دینی ہے، جہیز کے اندر فلاں فلاں چیز تم نے دینی ہے۔ جو کام آسان تھا، جو کام جائز تھا، جو کام حلال تھا، اس کو اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا زنا عام ہو گیا، بدکاری عام ہو گئی، معاشرے کے اندر بدماشی پھیل گئی۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت اللہ نے فطرت میں رکھ دی۔ ویسے اللہ اگر دل میں عورتوں کی محبت نہ رکھتا تو اس دور میں عورتوں کے فتنے کو دیکھو، سب عورتیں ایک جیسی نہیں، لیکن ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو مرد کے لیے آزمائش نہ ہو، ورنہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، شاید کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی سن کے وہ کہے کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک تمہارے لیے، مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔
بہت بڑا فتنہ ہے عورت کی قوم. ہر مرد پریشان ہے تقریباً. حالانکہ عورت کو بنایا سکون کے لیے، لیکن یہ درد سر بن جائے. لیکن اللہ نے محبت رکھ دی ہے. اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ بیوی کے بغیر کیا گزارا ہے، بیوی کے بغیر کیا زندگی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بھیرا نا وہ تو چہرے لڑکا کے سیدھا کر چھوڑے. شریف انسان کے لیے بڑا مسئلہ ہے جو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہتا. نہیں سمجھا؟ جو اپنے گھر کے ماحول کو کوشش کرتا ہے کہ یہ بگڑے نہیں، ہاں اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا امتحان ہے. عورت بہت بڑی فتنہ بن چکی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے کشش رکھی ہے، محبت رکھی. اب جو شریف انسان ہے زنا نہیں کرتا، اللہ ہر ایک کو زنا سے بچا. وہ اپنی بیوی کو ہفتہ 15-20 بالآخر اپنی بیوی سے وہ رغبت کرے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، چاہے اس کا جو بھی انداز ہے. کیوں کہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت کی ضرورت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خواہش پیدا کی ہے، اور خواہش کو جائز استعمال کرنا ثواب کا کام ہے. اب کس کے پہلو کو میں بیان کروں؟ حدیث پاک بھی سن لو. آپ علیہ السلام فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تاربت یداکا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. بعض بندے تو اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ یہ عورت مالدار ہے. اب فتنہ مزید بڑھ جاتا ہے. یہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں میری بیوی کیا ہے، امیر ہے، لیکن فتنہ مزید بڑھ جاتا ہے. اور کل کو دی وہ میری دولت کہیں، میری زمین کہیں، میرے حوالے کرو. ہاں کون سیدہ خدیجہ کے راستے پہ چلے گا؟ آپ علیہ السلام سے نکاح کیا اور اپنا سب کچھ آپ علیہ السلام پہ قربان کر دیا. عورت ایک ویسے بھی فتنہ. اب نکاح کرتا ہے یہ امیر گھرانے کسے تعلق ہے، جائیداد ہوگی، جائیداد فتنہ مزید ہوگی. اور دوسری قسم کی عورت والے حسبہ کہ حسب بڑے خاندان والی ہے، اس طرح میرا مقام بڑھ جائے گا، بلند مقام ہوگا، اس کا خاندان اچھا ہے، امیر گھرانے کی بچی ہے. امیر گھرانے کی بچی تو بڑی سی جتیاں اکثر و بیشتر ایسا. سب والی بات تو ہے ہی نہیں، اکثر و بیشتر پھر ایسا ہوتا ہے. اور تیسری عورت والے جمال کا شادی کرتا ہے کہ عورت بڑی خوبصورت ہے، خوبصورتی کے لیے شادی کر رہے ہو. خوبصورتی تو ایک بیماری میں ختم ہو سکتی ہے، یہ چند روزہ خوبصورتی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے. فرمایا کہ چوتھے نکاح وہ ہوتا ہے دین کی وجہ سے. تو خوبصورت نہیں تو کیا ہو گیا؟ خوبصورت نہیں، خوبصیرت تو ہے، اس کا کردار تو اچھا ہے. امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے ایک خوبصورت نہیں، اس کے برعکس میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ عورت دیندار، ظاہری خوبصورتی اس کی کوئی حیثیت، اس لیے میں دوسرے الفاظ نہیں کہنا چاہتا. خوبصورت عورت سے شادی نہیں کی امام شافعی نے، نہیں سمجھے. حالانکہ بڑے امیر و کبیر بندے تھے، بڑے عالم، بڑے فقیہ،
بڑا مقام. ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسی عورت سے شادی کی ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے. فرمایا اگر عورت خوبصورت ہوتی تو پھر میں دین کا کام کیسے، پھر تو اس کے ساتھ ہر وقت بیٹھا رہتا. اللہ واہ اللہ والے، لیکن ایمان ہے، یقین ہے، دنیا میں دین کے لیے کام کریں گے، اگلے جہان اللہ حوریں عطا کرے گا. یقین کی بات ہے. ہم نے تو سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے. آج دیکھیں نا خاندان میں آج کا رشتے نہیں ہو رہے، یہ ہمارے خاندان کا پرابلم ہے. کیوں؟ جی میں نے فلاں عورت سے نہیں، میں نے نہیں کرنی. او بھیا تیرے چچا کی بیٹی ہے اور تیرے ماموں کی بیٹی ہے اور رشتہ کر. نہیں نہیں نہیں، یہ خوبصورت نہیں، یہ گورے رنگ والی نہیں، یہ تو کالے رنگ والی ہے. یہ نوجوانوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ اچھا. فرمایا والدین اور ایک خوش نصیب ہے اس لیے نکاح کرتا ہے کہ یہ عورت دیندار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اور دین کی وجہ کر کے نکاح کر کامیاب ہو جا. تارے بات یدا کا، اگر تو نے دین کو سامنے رکھ کر نکاح نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود پھر ہو جائیں گے، پھر تو ناکام ہوگا. خوبصورت عورت اکثر و بیشتر میں کیا کیا کہوں بات، ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے ایسا جملہ نکل جائے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کن چیزوں کی محبت مرغوب کر دی گئی، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی. سب سے پہلے من النساء، دوسرے نمبر پہ والبنین، اور بیٹے، بیٹوں کی محبت. بیٹے ان کی دینی تربیت ہو جائے تو سبحان اللہ صدقہ جاریہ ہے، ورنہ اگر بیٹے دوسری طرف کھینچ کے لے جائیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ. ہاں بندے صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے، اولاد بڑی ہوتی ہے، سرکش بن جاتی ہے، پھر شریف سے انسان اب دیکھیں ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ اولاد جب چھوٹی تھی تو پتہ نہیں کتنی لاڈ برداشت کی، اب بڑی ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا سمجھ ہے. ہاں جدید دور ہے، جدید حالات ہیں، آپ پرانے دور کی باتیں کرتے ہو. ابا جی بے وقوف ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا. اور تمہارے سامنے نہ آ کے کھانے بھجوا دے رہے ابا جی، علاقہ پورا سو رہا ہے. خیال کرنا، خیال کرنا. اولاد سے محبت کرو، کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اولاد تمہیں برباد و ہلاک کر دے. اور یہی اولاد بخل کا، بزدلی کا ذریعہ بنتی ہے. بخل، اچھا میری اولاد ہے، میں ان پہ پیسہ خرچ کروں یا اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ مولوی صاحب تو ویسے لگے رہتی ہے نا، جہاد اسے پیچھے ہٹتا ہے. یہ اولاد بزدلی کا ذریعہ بنتی ہے. امتحان میں ہے نا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان. فرمایا اور لوگوں الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے اور اللہ نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا ہے، تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل والا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اولاد موجود ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، لیکن پھر بھی بندہ اس بات کو سامنے رکھتا ہے اللہ کے ہاں میں گناہگار نہ بنوں۔ اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، بیوی سے بھی جائز محبت کرتا ہے، شریعت کو مد نظر رکھتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے۔ اللہ آنکھ کے زنا سے بچا دے، آنکھ کا زنا، ایک کام یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ استاذ میرے استاد ہیں، استاد سے کیا پڑھتا، میری توبہ اللہ معاف فرمائے۔ میرے پیر ہیں، پیر سے کیا پڑھتا، اللہ اللہ۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، بڑا برا نکلتا ہے نتیجہ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ آخر دعوانا